اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم جناب ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد صاحب، وائس چانسلر منہاج القرآن یونیورسٹی، ڈاکٹر فخر الحق نوری صاحب جو اردو ادب کا بھی فخر ہیں اور منہاج یونیورسٹی کا بھی فخر ہیں، اس لیے کہ ادبیات کا اس سے بڑا نام میرا خیال ہے یہاں کوئی اور نہیں ہے۔ جناب ڈاکٹر ریاض مجید صاحب جو بلا شبہ اس وقت نعت کے موضوع پر اپنے تحقیقی تخلیقی کام کے حوالے سے ایک بہت بڑی شناخت ہیں ہمارے عہد کی، اور جناب ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب جنہوں نے اس خوبصورت کانفرنس کو نہایت خوبصورتی سے پلان کیا اور پھر اس کی خوبصورتی میں ایک مجلہ بر وقت چھاپ کر مزید اضافہ کیا۔ تمام اہل نعت جو دور و نزدیک سے تشریف لائے، تمام اساتذہ، تمام طلبہ جو اس کانفرنس میں شریک ہیں، سب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ وقت چونکہ کافی ہو گیا اور اس کے بعد بھی سیشن ہے، تو مجھے غزل کا ایک شعر یاد آیا علی بھائی کہ آپ کے پیروں میں بھی ہیں بجلیاں، آپ کے پیروں میں بھی ہیں بجلیاں، اور پھر جلدی میں شاید میں بھی ہوں۔ تو وقت کی مناسبت سے گفتگو کے جتنے امکانات ہو سکتے تھے اسے محدود کرنا مناسب ہے۔ صرف سینٹر پر کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ 30-35 برس سے میں اس کام میں اپنی بساط بھر حیثیت کے مطابق مشغول ہوں، اور مجھے اس کے مسائل، اس کے مباحث کے حوالے سے شاید توجہ سے کچھ پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ممنون ہوں کہ 2014 میں ان سے ہر سال میری کینیڈا میں ملاقات ہوتی ہے۔ 2014 میں میں نے ان سے درخواست کی کہ میں نے مختلف یونیورسٹیوں کو خط لکھے کہ آپ کے یہاں نعت چیئر بننی چاہیے۔ تو یونیورسٹیوں میں سے کچھ یونیورسٹیوں نے مجھے تحریری جواب دیا کہ آپ 5 کروڑ روپے جمع کرا دیں، ہم ایک یونیورسٹی میں نعت چیئر قائم کر دیں گے، اور جو 5 کروڑ روپے دیے جائیں گے اسے پلیج کر دیا جائے گا اور اس سے اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ تو میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ منہاج القرآن یونیورسٹی بھی ہے، ڈاکٹر صاحب کا مشن ہے مصطفی انقلاب کا، عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کا، میں ان سے چل کے درخواست کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سے میں نے یہ درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں منہاج یونیورسٹی میں ایک نعت چیئر کا آغاز ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بہت دیر گفتگو کی، لیکن اس گفتگو میں جو پہلا جملہ تھا وہ میرے دل میں ترازو ہو گیا، اس لیے کہ وہ پہلا جملہ انہوں نے جو میری بات سن کر، میرا سوال سن کر، درخواست سن کر اپنی زبان سے ادا کیا، وہ یہ تھا کہ بیٹے اگر منہاج یونیورسٹی میں نعت چیئر نہیں بنی تو منہاج یونیورسٹی کا جواز ہی نہیں ہے۔ اس ایک جملے نے مجھ جیسے آدمی کے جس نے برسوں زندگی بھر نعت کے فروغ کے لیے مختلف زاویوں سے سوچا، کام کرنے کی کوشش کی، اپنی طاقت میں جو کچھ تھا کیا، کتنا حوصلہ بھر دیا۔ اور یہ لمحہ، وہ لمحے سے لے کر آج تک، اس لمحے تک مجھے ایک امید، ایک حوصلہ اور ایک یقین تھا کہ اللہ رب العزت نہ صرف میری بلکہ میرے ان تمام بزرگوں کی دعاؤں کو شرف قبول بخشے گا اور بخش رہا ہے جنہوں نے نعت کے موضوع کو پھلتے پھولتے دیکھنے کے خواب دیکھے تھے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ آج یہ وہ لمحہ ہے جس میں میں اپنے اور اپنے بزرگوں کے خواب کو تعبیر میں ڈھلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میں جب گھر سے چلا منہاج صاحب تو مجھے ان بہت سارے بزرگوں کے چہرے مسکراتے ہوئے میرے چشم تصور میں آ گئے، جس میں حضرت حفیظ طیب، مظفر وارثی، آسی کرنالی، ریاض مجید صاحب، ڈاکٹر آفتاب نقوی مرحوم، ڈاکٹر عزیز احسن، اور ایسے بے شمار لوگ ہمارے یہاں، حافظ مظہر الدین وغیرہ، جو نعت کی صنف کو فروغ دینے میں صف اول کے لوگ رہے۔
اور ان کے مسکراتے ہوئے چہروں میں ان کی دعاؤں کی قبولیت اور ان کی دعاؤں کا ساتھ شامل ہوتا گیا، جو اس سفر میں مجھے اور زیادہ مضبوط کرتا گیا کہ میں باوجود ناسازی سبق طبع کے ضرور جاؤں اس اجتماع میں، اور ان تمام لوگوں کی طرف سے ادارہ منہاج القرآن کا، منہاج یونیورسٹی کا اور اس کے تمام ذمہ داروں کا، بالخصوص ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور ان کے صاحبزادگان کا شکریہ ادا کروں کہ آج اردو نعت کی روایت میں اپنے خون جگر سے اس روایت کو سیراب کرنے والے کتنی ہی ایسے لوگ جو اب دنیا سے چلے گئے، وہ اس عمل پر شاداں و فرحاں ہوں گے، اور یقیناً وہاں بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ بہت ساری باتیں سینٹر کے حوالے سے ڈاکٹر فخر الحق نوری صاحب نے کر دی ہیں، اور بہت ساری باتیں ڈاکٹر ریاض مجید صاحب خاموشی سے لکھ لائے۔ میں نے ان کے پاس ایک بہت موٹے صفحات کا ایک پیکٹ دیکھا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا بھی جنون یہ ہے کہ جہاں کہیں نعت کی بات چھڑ جائے تو پھر رات اور رات کے بعد آنے والی رات اور اس کے بعد آنے والی کئی راتیں کم پڑ جاتی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ تو اب ایک بہت عمدہ تقریر کے بعد ڈاکٹر صاحب کی میں کچھ ایسی باتوں پر اشارہ کرتا ہوں جو سینٹر کی مجھے قابل ذکر لگیں اور اس سینٹر سے مجھے ایک امید بندھی، اور یہ غیر رسمی باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، صرف دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں اور کچھ پہلوؤں پر داد دینا چاہتا ہوں، کچھ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ داد اس بات کی ہے کہ یہاں یونیورسٹی نے اور سرور حسین نقشبندی نے مل کر جو اعزازات اور نعت گو شعراء اور نعت کاروں کا جو اکرام کی ایک صورت پیدا کی ہے، وہ بہت صائب ہے، اس لیے کہ جس شعبے میں پذیرائی بڑھ جاتی ہے اس شعبے کی طرف لوگ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اور اس عمل سے جو ایک باقاعدہ یونیورسٹی اگر اس کام کو کرے، سرپرستی کرے، لوگوں کو داد دے، لوگوں کے خدمات کا اعتراف کرے، تو یقیناً اس سے شعبے پر بہت اچھے اثرات مرتب ہونے کے امکانات ہیں جو یقیناً ہوں گے۔ ایک چیز جو میں اس یونیورسٹی سے، چونکہ وی سی صاحب بھی موجود ہیں اور صاحب ذوق ہیں، پھر فخر الحق نوری صاحب موجود ہیں جو پنجاب یونیورسٹی میں بے شمار لوگوں کو اس موضوع پر کام کرا چکے ہیں، خاص طور پہ ہمارے ڈاکٹر افضال احمد انور کا جو مقالہ ہے نعت کا حیاتی تنوع، وہ ڈاکٹر صاحب کی نگرانی میں ہوا، اور بہت کم ایسے مقالے میرے سامنے آتے ہیں جس کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ اس میں نگران اور محقق نے حق ادا کیا کام کرنے کا۔ تو ڈاکٹر صاحب کی موجودگی سے بھی مجھے یہ امید ہے کہ وہ ان باتوں کا خیال رکھیں گے جو ہمیں روز درپیش ہوتی ہیں۔ میرے پاس ہندوستان اور پاکستان کے متعدد جامعات کے اساتذہ کے فون آتے ہیں کہ نعت کے موضوعات دے دیں۔ یہ موضوعات سال بسال نعت ریسرچ سینٹر دیتا چلا آیا ہے، لیکن اس کے بعد ایک دوسرا فون آتا ہے کہ ذرا آسان موضوع دے دیں، اس لیے کہ بچے اتنی محنت نہیں کر سکتے۔ تو میں ان اساتذہ سے درخواست کرتا ہوں، آج مجھے چونکہ بہت سارے اساتذہ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے اس کانفرنس کی برکت سے، کہ دیکھیے جو تحقیق کے راستے پر سفر کرتا ہے اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ تحقیق کا راستہ سنگلاخ ہوتا ہے، یہاں جستجو کے دیواریں عبور کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے کچھ ہاتھ آتا ہے۔ ایک تو موضوعات پر کام کیجئے شخصیات سے زیادہ، اور کرائیے، اس لیے کہ موضوعات پر کام کرنے سے ہم نعت کی وسعت، نعت کی موضوعاتی وسعت، نعت کے امکانات، نعت کی مختلف جہات، نعت کے ادبی زاویے، پہلو، زبان و ادب پر نظر کا ایک موقع ہمیں مل جاتا ہے، اور اس میں صرف طالب علم کا حصہ نہیں ہوتا، اساتذہ کو طالب علم کے ساتھ محنت کرنا ہوتی ہے، تب جا کے ہمیں کسی ایسے مقالے کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے یا پڑھنا نصیب ہوتا ہے جس کی طرف ہم
خوشی سے دیکھ سکیں کہ ہم نے پچھلے 30-35 برس لوگوں سے محنت کرا کے جن موضوعات پہ لکھوایا، جن موضوعات کو پھیلایا انڈیا اور پاکستان میں جامعات میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اب ہم اس قدم سے ایک قدم آگے بڑھیں۔ ہم نعت کی روایت میں کہاں ہیں، اس وقت نعت کے موضوعات کیا ہیں، نعت کا مکالمہ کیا ہے، اسے عصری حیثیت کے ساتھ کس طرح جوڑنا ہے، اس کی تنقید کو کس رخ پر جانا ہوگا، اس کی تحقیق کو کس طرح مزید سنجیدہ اور گہرا کرنا پڑے گا، یہ ایک مختلف زاویے ہیں دیکھنے کے۔ یقیناً اساتذہ پی ایچ ڈی کے مقالات سے تحقیق کے نقطۂ آغاز پر کھڑا کرتے ہیں طالب علم کو۔ اگر طالب علم باصلاحیت ہو اور استاد محنت بھی کر لے تو اس کا یہ نقطۂ آغاز زندگی میں اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں وہ ہر معرکے کو کامیابی سے سر انجام دیتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ یہاں موضوعات کے تعین میں اور موضوعات کے دینے میں اور اس پر کام کرانے میں اساتذہ اور طالب علم دونوں توجہ سے محنت کرائیں، طالب علموں کی آسانی کا خیال کر کے ان بچوں کو اس مرحلے پر آسانیاں نہ دیں جہاں انہیں کام کرنے کی محنت کا عادی ہونا چاہیے۔ اور مجھے امید ہے کہ ایسے اساتذہ کی نگرانی میں منہاج القرآن یونیورسٹی میں ہونے والے مقالات کو آئندہ ہم بہت بہتر ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اور ایک مرتبہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی گفتگو میں، جس زمانے میں یہ گفتگو بالکل ابتدائی مراحل میں یہی تھی کہ اس زمانے میں غالباً کچھ عرصہ روک دیے تھے مقالے ڈاکٹر صاحب کے کہنے کے مطابق، اور انہوں نے کہا بیٹے میں اس کے معیار سے مطمئن نہیں تھا تو میں نے کچھ عرصہ اسے روکا، کچھ احکامات دیے، اور اب وہ کام یقیناً ہوا ہے۔ ابھی آپ کے ہاں سے ہونے والا ایک مقالہ غالباً فضیلت بانو کی نگرانی میں جو ہوا، ترقی پسند شعراء کی تحریک سے وابستہ شعراء کا، ترقی پسند تحریک سے وابستہ شعراء کی نعتیہ شاعری، تو اس میں کام اس سطح کا ہو گیا تھا کہ اسے ہم کہیں پیش کر سکیں، تو وہ کتاب میں نے چھاپی۔ دوسری بات یہ ہے کہ منہاج القرآن یونیورسٹی میں خود ادارے میں نعت کی ایک ایسی روایت رہی ہے، مجھے ریاض حسین چودھری یاد آ رہے ہیں، مجھے ضیاء نیّر صاحب یاد آ رہے ہیں، مجھے شیخ عبدالعزیز دباغ یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ نعت شناس بھی ہیں، جو دو حضرات تھے وہ انتقال کر گئے، اور یہ نعت کا اعلیٰ ذوق بھی رکھتے ہیں۔ آپ کے پاس تو اتنے سنجیدہ اور گہرے لوگ ہیں، ایسے اساتذہ ہیں، لہٰذا ہم یہ بجا طور پر توقع آپ سے رکھتے ہیں کہ جو کام یہاں سے ہوگا وہ دیگر جامعات کے لیے مثالیہ بن کے سامنے آئے گا، اور اس میں جس طرح کا تعاون مجھ سے، ڈاکٹر ریاض مجید صاحب سے اور دیگر ہمارے جلیل علی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میں چاہوں گا کہ کسی وقت کسی ایک سیشن میں آپ اپنے طلباء کو اور اساتذہ کو انہیں سنوائیے، اس لیے کہ پاکستانی کلچر میں نعت کا جو فروغ ہے، نعت کی جو قوت ہے، اور پاکستانی کلچر میں نعت نے جس طرح مغربی کلچر کو آنے سے روکا ہے، اس پر ان کی جو گفتگو ہے وہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں رہنی ضروری ہے۔ یہ صرف نعت کے فروغ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری ادب اور تہذیب اور ثقافت سب کا مسئلہ ہے۔ امید ہے کہ میری ان گزارشات کو نظر میں رکھا جائے گا، اور مجھے بہت مبارکباد میرے بھائی ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی، میری دعا ہے کہ اللہ کرے وہ بھی اس ادارے سے وابستہ ہوں اور وابستہ رہیں، اور جس طرح انہوں نے محنت سے کام کیا ہے وہ اپنے آنے والے دوستوں کو، شامل ہونے والے طلباء کو اسی طرح آگے بڑھائیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔